اندر سکون نہ ہو یہ دل مردہ ہے۔ اگر ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا دل سکون سے بھر جائے تو وہ اپنا تعلق اللہ کے اس کتاب سے جوڑ لے، اللہ کی اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، پھر دیکھیں کہ اس کتاب کے پڑھنے میں کس طرح مزہ آتا ہے۔ ہم بازار میں جا کر 5 روپے کی آئس کریم کھاتے ہیں، ہر چمچ کے بدلے میں مزہ ملتا ہے نا، لیکن جب اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے، اس کو اچھی طریقے سے پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اللہ والوں کو اس سے زیادہ، اس آئس کریم سے زیادہ مزہ قرآن پاک کے پڑھنے میں ملتا ہے۔ کہ ہم قرآن پاک پڑھ کر تو دیکھیں، ہم اسے کھول کر تو دیکھیں کتنے فائدے ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک برتن رکھا ہے پانی جمع ہونے کے لیے، لیکن برتن کا منہ جو ہے یہ الٹا ہے۔ بارش آسمان سے گرے گی، کیا اس الٹے برتن کے اندر بارش کا ایک قطرہ جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بارش کا قصور نہیں ہے، قصور تو برتن کا ہے کہ وہ الٹے منہ رکھا ہے۔ ہم نے تو قرآن پاک سے منہ پھیر لیا ہے، ہم نے قرآن پاک سے منہ پھیر لیا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے تو سکون کیسے حاصل ہوگا؟ دل کے اندر اطمینان کیسے آئے گا؟ ہمارا دل تو الٹا ہو چکا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر ہم اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتے، ہم اسے سمجھ کر پڑھ لیتے، ضرور ہمیں سکون اور اطمینان مل جاتا۔ مقناطیس دیکھا ہے جو لوہے کو کھینچ کر اپنی طرف لاتا ہے نا، اسی طرح بالکل یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کو انسان کی طرف کھینچ کر لاتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے، لیکن جو اس کو بند کر دیتا ہے نا، علامان والحفیظ، پھر اس انسان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے دنیا کے اندر، لیکن اسے محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا ہر انسان نے اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو پڑھ کر اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایک بیداری تھی، اس قرآن کو تہجد کے اندر بھی پڑھا جاتا تھا، اور اس قرآن کو اپنے گھر کے اندر سویرے سویرے پڑھا جاتا تھا۔ جب ہم کسی گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو ایک دور وہ تھا کہ جس گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا تھا، بلکہ ایک انسان نہیں 3-4 گھر کے ہوتے تھے، وہ سب قرآن پاک پڑھتے تھے، پہلے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کے بن بنانے کی آواز آتی ہے، ایسے ہی صبح صبح گلیوں کوچوں سے گزرتے وقت گھروں کے اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج بھی تو وہی لوگ ہیں، آج بھی وہی انسان ہے، ایسا کیوں نہیں ہے؟ آج آپ انہی گلی کوچوں سے گزرو، آپ کو شرابی جوان نظر آئیں گے، آپ کو جوان چرس پیتے نظر آئیں گے، آپ کو جوان جوا کھیلتا نظر آئیں گے۔ آپ آج انہی گلی کوچوں سے گزرو، آپ کو جوان بچے اور بچیاں بے حیائی کرتے نظر آئیں گے۔ ایک وقت تھا جن گلیوں سے گزرتے تھے تو قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی، جن گھروں سے گزرتے تھے تو قرآن پاک سننے اور پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ کاش آج ان گھروں کے سامنے سے شرابی پیدا ہو رہے ہیں، چرسی پیدا ہو رہے ہیں، اور گلی کوچوں کے اندر جوانوں کی ایک لمبی تعداد چرس اور ڈرگس کے اندر فنا اور اپنی جوانی کو تباہ کر کے بالکل سڑک کے اوپر پڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ جن گلی کوچوں کے اندر سے قرآن پاک کی آواز آتی تھی، آج انہی گلی کوچوں کے اندر، آج انہی گھروں کے اندر وہ گھر ویران ہو چکے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو گھروں سے نکال دیا۔
قرآن، صرف قرآن کو ہم نے تاک میں بند کر کے رکھا ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہی وہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس کو پڑھنے والے ان کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، اللہ نے ان کو زمین سے عرش تک پہنچایا۔ وہ قرآن کے پڑھنے سے پہلے، قرآن کے سمجھنے سے پہلے وہی لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ لوگ جن کو ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز نہ تھی، بھائی بھائی کو پہچانتا نہ تھا، باپ بیٹے کو نہ پہچانتا تھا اور بیٹا باپ کو نہ پہچانتا تھا، کوئی تمیز نہ تھی، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغاوت اور بغض اور حسد اتنا تھا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب وہ جڑ گئے قرآن کے ساتھ، وہ لوگ جو اونٹوں کے چرانے والے تھے، جب انہوں نے قرآن کے دامن کو تھاما، جب انہوں نے اپنا رشتہ، اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا، اللہ نے وہ مرتبہ، اللہ نے وہ کام لیا، اللہ نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہی تو وہ لوگ تھے جو دنیا کی تقدیروں کو بدلنے والے تھے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن جب قرآن کے ساتھ جڑے انہوں نے ایک دوسرے کی تقدیروں کو بدل دیا۔ جب انہوں نے قرآن کو سمجھا، جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، جب انہوں نے قرآن کی تعلیم کو اجاگر کیا، پھر انہوں نے وہ کارکردگی کر کے دکھائی، وہ کام کر کے دکھائے، اور اللہ نے ان سے وہ کام لیا۔ کیا؟ وہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، جب قرآن پڑھا اور سمجھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، انہوں نے حق کو پہچان لیا، ان کو سمجھ آ گیا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ لیکن وہ تب جب انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ آیا ہے وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا، جب وہ قرآن کو سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، سنتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو باپ بیٹے کی تمیز نہ تھی، لیکن اللہ نے وہ مرتبہ دکھایا، ان کو بہن کی قدر سمجھ آ گئی، ان کو باپ کی قدر سمجھ آ گئی، انہوں نے قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا، ایسا رشتہ جوڑا، اللہ نے ان سے وہ کام لیا کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کی اس دھرتی کے اوپر اسلامی حکومت چل کر دکھائی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ یہ قرآن جو اللہ نے ہمیں نجات کا ذریعہ دیا تھا، ہم نے اس سے آنکھیں بند کر لی، ہم نے چہرہ موڑ دیا۔ یہی وجہ ہوئی ہمارے گھر کھنڈر پڑے ہیں، ہمارے گھر خستہ ہے، گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہیں، گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، حالات دن اور رات ہر وقت حالات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشانی کی حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا تھا، ہم نے قرآن سے اپنا رشتہ کاٹ لیا۔ جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جائے، اس گھر کے اندر بھی سکون ملے گا؟ حالانکہ یہی وہ اللہ کا قرآن ہے، یہی وہ کتاب ہے جس گھر کے اندر پڑھا نہیں جاتا، آدھی رات کو اٹھ کر اپنے رب کے سامنے فریاد کرتا ہے، اے اللہ مجھے کن لوگوں کے حوالے کیا
مجھے پڑھنے کی انہیں فرصت نہ آئی، اور چیزیں تو دیکھ لی، فلمیں تو دیکھ لی، انہوں نے تو اخبارات پڑھ لیے، سرخیاں پڑھ لی، سمجھ لی، آپس میں 10 آدمیوں نے بیٹھ کر باتیں 4 کر لی۔ اللہ اگر فرصت نہیں ملی تو میرے پڑھنے کی کوئی فرصت نہیں ملی۔ اللہ اس گھر کو تباہ اور برباد کر دے۔ جس گھر کے لیے اللہ کا قرآن بددعا کرتا ہو، اس گھر کے اندر کبھی سکون نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہمیں قرآن کب یاد پڑتا ہے؟ جب اپنی بیٹی کو جہیز میں دیں گے قرآن یاد پڑتا ہے۔ قرآن اس وقت یاد پڑتا ہے جب یقین دہانی کے لیے قسم اٹھوانی ہو۔ قرآن اس وقت ہمیں یاد پڑتا ہے جب ہمیں ایک دوسرے کی زمین کا جھگڑا حل کرنا ہو۔ تو گاؤں کے بڑے کہتے ہیں قرآن لاؤ ذرا، اسے ہم قسم کر رہے ہیں۔ قرآن اس وقت یاد پڑتا ہے۔ قرآن اس وقت یاد پڑتا ہے جب گھر میں دادا دادی یا باپ یا گھر کا کوئی رشتہ دار، گھر کا کوئی اس دنیا سے چلا گیا، تیسرے چوتھے دن قرآن کی تعلیم کرنی ہے، قرآن مجید پڑھانا ہے، اس وقت یاد پڑتا ہے۔ باقی قرآن کو ہم نے تاکوں کے اندر سجا کے رکھا ہے، سال ہا سال گزر گئے، کسی ایک کو بھی، نہ گھر کے اندر باپ کو، نہ ماں کو، نہ بیٹے کو، نہ بیٹی کو، نہ گھر کے بڑے کو، کسی کو قرآن پاک پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے۔ اے انسان، کیا ہو گیا تجھے؟ تیرے گھر کے اندر تو قرآن تھا، تو اسے پڑھ لیتا، تو نے اسے پڑھا نہیں، تو ایک قدم آگے جاتا ہے، 4 قدم ہٹ کے پیچھے آتا ہے، تو اوپر اٹھتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، اس لیے کہ تجھے قرآن دیا تھا اللہ نے، تو نے اسے سمجھا نہیں، تو نے اسے پڑھا نہیں۔ تو بت کی پجاری کو نہیں دیکھتا ہے، برہمن کو نہیں دیکھتا ہے، جو بت کا پجاری ہے وہ بت کے سامنے جا کر اگربتی کا دھواں دیتا ہے، تیل لگا کر اسے نمسکار کرتا ہے، اور تیل لگا کر اس کی پوجا کرتا رہتا ہے، اس کو نمسکار کرتا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی طرف اپنا کمر نہیں کرتا، اپنی لات کو بت کی طرف نہیں کرتا۔ مسلمان تو اس برہمن کی طرف نہیں دیکھتا ہے، جو بت کا پجاری ہے اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ افسوس، تجھے تو اللہ نے قرآن دیا تھا، تجھے نہ پڑھنے کی توفیق ملی، نہ سمجھنے کی توفیق ملی۔ وہ برہمن اپنے بت کی طرف لات نہیں کرتا، اپنے کمر کو نہیں کرتا، الٹے منہ واپس لوٹتا ہے۔ کم عقل انسان، تجھے تو گھر میں قرآن ہے اور تیری لاتیں قرآن کی طرف ہوتی ہیں، تیرا کمر قرآن کی طرف ہوتا ہے۔ تجھے اللہ نے قرآن دیا تھا تاکہ تم عزت پا جائے، تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، در در کے دھکے کھا رہا ہے، ایک قدم چلتا ہے 4 قدم پیچھے واپس لوٹتا ہے، پھر گر جاتا ہے، دن رات پریشانیاں ہیں۔ تو نے کبھی سمجھا میرا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ ہمارا رشتہ قرآن سے کٹ گیا ہے۔ برہمن کو بت کی قدر تو ہے، مسلمان کو اپنے قرآن کی قدر نہیں۔ مسلمان نے اپنا رشتہ قرآن سے کاٹ لیا، مسلمان نے قرآن کا ادب نہیں کیا۔